السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عالیہ حسین کے قلم سے تحریر کردہ ناول دعا سا لگے تو کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈیڈ، مرحا کہیں نہیں جائے گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے مصنوعی آنسو بہاتی نینا کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا اس لڑکی نے یوسف تم پر، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اپنے ڈیڈ بھی نہیں جس سے اب تم اتنی بدتمیزی کر رہے ہو۔ ولی کو خاموش دے کر انہوں نے پھر انہیں بھڑکانا چاہا تھا، جبکہ ولی کو اس وقت بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مرحا ان کا غلط فیصلہ تھی یوسف کے لیے۔ وہ خود ہی اسے توجہ دے سکتے تھے۔ محبت تو آج وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، نہ کہ ان کے خلاف۔ انہوں نے خاموشی سے مرحا کو دیکھا اور کچھ یاد آیا تھا انہوں نے چپ ساتھ لی۔ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس سے بے خبر ان کی خاموشی نینا کو سلگا رہی تھی۔ یوسف ایک بار پھر انہیں وارن کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جب پیچھے کچھ شور کی آواز پر واپس دونوں پلٹے۔ دروازے سے اندر آنے والے حویلی کے لوگ تھے۔ نعیمہ، ثروت، آذر، طوبہ، رمیز، اسفند سب تھے، جبکہ نینا کے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی تھی اور وہ کچھ کہہ رہی تھی ولی سے کہ اگر مرحا نہیں گئی تو وہ چلی جائیں گے اس گھر سے۔ وہ سب ناسمجھی سے ان لوگوں کو دیکھتے اندر آئے تھے۔ کیا ہوا ہے ولی؟ ان کے چہرے بتا رہے تھے ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ آ گئے ہیں سب تمہارے اپنے، اب میں سب کو غلط لگوں گی، اس لیے میرا جانا بہتر ہے یہاں سے۔ ان سب کو دیکھ کر وہ مزید بھوک آئی تھی، اس لیے ولی کو جذباتی بلیک میل کر رہی تھی۔ نینا، بعد میں بات کرتے ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ ہے مرحا۔ انہوں نے ان سے کہہ کر آخر میں مرحا کو دیکھا، کچھ جتاتی نظروں سے۔ کچھ انہونی کا احساس ہوا تھا مرحا کو، اس کا دل لرزا تھا۔ ان کی جتاتی نظریں کچھ باور کرا رہی تھی اس کو۔ ہوا کیا ہے ولی؟ بتاؤ تو کچھ۔ ان کی باتیں ان کے سر سے گزر گئی تھی، اس لیے وہ اس بار تیز لہجے میں بولے تھے۔ اس لڑکی کو ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں ہے آذر۔ یہ یوسف کی بیوی ہے، پر اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ اس کے روابط۔ ڈیڈ، وہ چیخا تھا، ایک بار آپ لوگوں نے کر لی ہے بات میری بیوی کے کردار پر، دوسری بار میں حد پار کر جاؤں اگر کسی نے مرحا کے لیے کچھ غلط کہا بھی تو۔ اس کی اس قدر دھاڑ پر اس کے حصار میں کھڑی مرحا بھی سہمی تھی۔ اس کے پاس لفظ ہی نہیں تھے، لیکن وہ اس کے لیے کھڑا تھا، اس کا دفاع کر رہا تھا۔ وہ سب ششتر ہو گئے تھے یوسف کی دھاڑ پر۔ انہوں نے کبھی اس کی اونچی آواز نہیں سنی تھی، پر آج وہ چیخ رہا تھا، لہجہ مضبوط تھا۔ اپنی بیوی کے لیے وہ تن کر کھڑا تھا اپنوں کے ہی سامنے۔ یوسف جی، کس لہجے میں بات کرے تم اپنے باپ سے؟ یہ کیا تمیز ہے؟ آذر کو اس کا لہجہ سخت ناپسند آیا تھا، اس لیے اسے ٹوک دیا۔ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کہا چاچو، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ میرے ڈیڈ ہیں۔ میں نہیں بھولا کبھی کسی کے لیے اپنوں کو۔ اس نے کچھ جتایا تھا ولی کو، پر اب مرحا کے کردار پر کوئی بات ہوئی تو میں اس بار بھول جاؤں گا۔ سب سے کسی بھی نرمی کی امید نہیں ہوگی پھر۔ بیٹھ کر بات کرتے آذر، آرام سے، نعیمہ نے آذر سے کہا تھا۔ گاڑی کافی ریس ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں کے سامنے بار بار آنسوؤں کی وجہ سے دھند چھا رہی تھی۔ اسے بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی، جو آنکھوں سے آنسو بن کر نکل رہی تھی۔ اسفند نے اسے روکا نہیں، نہ کوئی وضاحت دی، نہ صفائی، نہ معافی، کچھ نہیں۔ بس وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آیا کیوں تھا وہاں؟ عرصہ کے لیے یہ احساس جان لیوا تھا۔ آنسوؤں کی دھند آنکھوں میں چھا رہی تھی۔ سامنے سے سڑک پر ٹرک آ رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نظریں سڑک پر جمائیں، جن کے سامنے بار بار اسفند کا خاموش چہرہ آ رہا تھا۔ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوئی۔ اس نے گاڑی کو ٹرن دیا۔ بریک لگانے کی کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی گاڑی کا بریک کام نہیں کر رہا تھا۔ اس ٹرک نے پیچھے سے اسے ہٹ کیا تھا، جس کے باعث اس کی گاڑی ایک لوہے کے مضبوط پیلر سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، جس کے کانچ عرصہ کے چہرے میں کھپ گئے تھے۔ تکلیف کے باعث وہ چیخی تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ولی دیکھو، جب مرحا کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں گئی تھی اس لڑکی کے ساتھ، کہتی بھی تو اس کی بات مان لو۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں صاف یوسف کے لیے محبت دکھ رہی تھی۔ وہ نہیں دے سکتی اسے دھوکہ۔ ساری بات سننے کے بعد ماحول کچھ پرسکون ہوا تو یوسف مرحا کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ وہ سب وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، سب مجھے ہی جھوٹا کہیں گے یہاں ولی، کیونکہ تمہارے اپنوں نے مجھے کبھی اپنا مانا ہی نہیں۔ 24 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے ساتھ اس خاندان میں رہتے ہوئے، پر یقین تمہیں بھی اور تمہارے اپنوں کو اس کل کی آئی لڑکی پر ہے۔ اپنی چال کامیاب نہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے رنج کے عالم میں کہا تھا، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے بس۔ میں تو یوسف کو ہی سوچ رہی تھی، وہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی ہے، ہماری عزت خراب کر رہی ہے۔ بات تو کل کو ہم پر ہی آئے گی نا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز ایسا تھا جیسے واقعی ان کا یہی مقصد تھا۔ طوبہ نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ اس کا کام ہی ان سے سامنا ہوا تھا، پر وہ اتنی چھوٹی تھی۔ آج اس کو اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے مرحا ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا مرحا اگر کہہ رہی ہے وہ نہیں گئی تو یہی سچ تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ یہاں بیٹھے کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں ہم لوگ۔ اب اس بات کو چھوڑ دو اور ہماری بات پر غور کرو۔
आसुर को पसंद तो नहीं आया था उनका लहजा, पर वो उनके छोटे भाई की बीवी थी, एहतराम उन पर लाजिम था उनका। वैसे भी वहाँ बैठे सब जानते थे मिरहा बेकसूर थी। वैसे भी वो बड़े थे, समझदार थे, मामले को ठंडा करना था उन्होंने, ना कि बात को बढ़ाना था। कौन सी बात? वली भूल गए थे इस सारी अरसे में कि उन्होंने ही बुलाया था उन सबको। असफंद और ईर्षा के रिश्ते की बात वली। वो जो नखवत से वहाँ से जा रही थी क्योंकि उन्हें उन लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर ईर्षा के जिक्र पर वो वापस बैठ गई और पूरी की पूरी उनकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। मैंने नहीं करना ईर्षा का रिश्ता असफंद के साथ, मेरी बेटी है ईर्षा, मेरा ही फैसला होगा आखिरी। उन्होंने दो टोक साफ मना कर दिया। वो कुछ और सोचे बैठी थी। नैना, ईर्षा मेरी भी बेटी है, मैं भी उसका सही बुरा समझ सकता हूँ, उसके लिए अच्छा फैसला कर सकता हूँ। और तुम शायद भूल रही हो, हमसे पहले ईर्षा की रज़ा जानना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। इस बार खामोश बैठे वली ने कहा था। उन्हें पसंद नहीं आया था नैना का कहना कि वो उनकी बेटी है, वो फैसला कर सकती हैं उसके लिए। उन्होंने तो हमेशा अपनी ही बेटी माना था उसे, यूसुफ जैसे समझा था उसे भी। वो अलग बात कि उन्होंने यूसुफ से ज़्यादा तवज्जो, मोहब्बत, प्यार उसे दिया था, पर उन्हें यह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था वो बराबर इंसाफ करते आए हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करके, जबकि ईर्षा की ज़रूरत पूरी करने के साथ उसे मोहब्बत, प्यार, तवज्जो दी थी उन्होंने। लेकिन यूसुफ की उन्होंने सिर्फ ज़रूरियात पूरी की थी, वो भी बराए नाम। ईर्षा का भी यही मर्ज़ी होगी, मुझे अच्छे से मालूम है। उसका वैसे भी मेरी बात कभी नहीं टालेगी, बस ये रिश्ता नहीं होगा। उनकी बात ने असफंद को भड़का दिया था, पर खामोशी से जब्त किए बैठा रहा। उसकी नज़रें बार बार दाखिले दरवाजे से नाकाम लौट रही थी, क्योंकि अब तक इतनी देर में उसे मालूम हो गया था कि वो घर पर नहीं है। वो चाहता था पहले बड़े बात कर लें, फिर वो अपनी बात करेगा। ये तो वो भी समझ रहा था नैना ने मिरहा के खिलाफ झूठ बोला है। अगर उन्हें इतना ही इज्जत का ख्याल होता, वो कभी अपनी बेटी को ये मशवरा नहीं देती कि एक मर्द को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे अपना आप सौंप दे। ये अलग बात कि असफंद उसका महरम था, उसका शौहर था, पर नैना को तो मालूम नहीं था। उनके ख्याल में तो वो उसका नामहरम था, न उसके बावजूद उन्होंने बेटी को ऐसी हिदायत दी थी। जबकि असफंद को गुस्सा ही उस रात इस बात पे आया था कि ईर्षा भी नैना जैसी ही निकली थी। उसकी बेबाकी उसे पसंद नहीं थी पहले, लेकिन अब वो उसके निकाह में थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी उसके साथ। वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था अभी कि वो महरम होने के बावजूद भी अपना हक उससे चोरी छुपे वसूल करे। वो उसे सबके सामने बाइज्जत तरीके से अपने साथ ले जाना चाहता था, ना कि यूँ अंधेरे में सबसे छुप कर। नैना, तुम ये रिश्ता होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो कहते कहते रुक गए थे। उन्होंने एक नज़र उन सब पर डाली, फिर दोबारा गोया हुए, क्योंकि असफंद और ईर्षा का निकाह हो चुका है पहले ही, वो भी ईर्षा की मर्ज़ी से। वली की बात पर उन्हें यूँ लगा जैसे पूरे घर की छत उन पर आ गिरी हो। वो बेसाख्ता सख्ते में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वली को मालूम था वो नहीं मानेंगे इतनी जल्दी, इसलिए निकाह की बात उनसे छुपाई थी पहले, क्योंकि वो जानते थे उनका ख़ानदान नैना को कुछ खास पसंद नहीं है। झूठ, वली झूठ है ये। ईर्षा ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती वो। सख्ते की हालत में उनके मुंह से कि बेयकीनी से यही अल्फाज निकले थे बस। असफंद ने कोफ्त से उनके फक चेहरे को देखकर सर झटकता अपना बचता मोबाइल उठाकर साइड पर जा खड़ा हुआ। नैना को याद आया ईर्षा का वहाँ रहना और ये कहना कि वह असफंद के लिए वहाँ रुकी हुई है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। वो भी यही चाहती थी कि असफंद और उसकी शादी हो जाए, पर अब उनका दिमाग बदल गया था। वह कुछ अलग ही सोचा था उन्होंने, और अब यह खबर उनके दिमाग उस वक्त साएँ साएँ कर रहा था। उनकी बेटी ने झूठ बोलकर उन्हें इतने बड़े धोखे में रखा था। असफंद को जो खबर फ़ोन पर मिली थी वो सुनकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी। तुम कहाँ मरे हुए थे? वो इस कदर तेज़ आवाज़ में चीखा था। वो सब दहल कर उसे देखने लगे। उसका जब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा, आंखें जैसे लाल अंगारा हो गई थी पल में। क्या हुआ असफंद, सब ठीक तो है? डैम इट, उसने मोबाइल पूरी कुव्वत से फर्श पर पटका था, जो तूबा और अमीज़ के पाँव के करीब रुका था और कई टुकड़ों में बट गया था। दोनों डर से उछले थे अपनी जगह से। ईर्षा का एक्सीडेंट हो गया है। वह मुश्किल जब्त से वो आज़र के पूछने पर कहता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया था। आंखों में पड़ती रोशनी और खटपट की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। उसने देखा सामने वो लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसके एक हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से चल रही थी, जबकि दूसरा हाथ शॉल में छुपा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, बस लैपटॉप की रोशनी पर यूसुफ का सांवला चेहरा नजर आ रहा था। वो उठ गई, दिल पर बोझलपन छाया हुआ था। यूसुफ के करीब खिसक कर उसके पुश्त कंधे पर सर टिकाकर उसके गिर्द अपने बाजू बांधे आंखें मूंद गई। क्या हुआ, आप उठ गई? उसने हल्का सा सर मोड़कर उसकी बंद पलकों को देखा। बस आंख खुल गई, वो उसी पोजीशन में बोली। अब बिना खाना खाए सो गई थी, अभी खाएंगी कुछ आप? वो लैपटॉप साइड पर करके पूरा उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। नहीं, भूख नहीं है, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मिरहा, अपने सीने पर रखे उसके हाथ को उसने थामा, जिसकी उंगलियां उसकी बेजान बाजू को सहला रही थी। उसने आंखें खोलकर अपने हाथ उससे छुड़ाया और वापस उसके बेजान बाजुओं पर अपनी उंगलियां फेरने लगी और दूसरे हाथ में उसका हाथ मजबूती से थामा। यूसुफ ने उसे अपने सामने बिठाकर उसकी पेशानी पर होंठ रखे। जब मुझे मालूम है, आप पर यकीन है, तो आप उदास क्यों हैं? सच में आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं ऐसे उदासी। यूसुफ ने उससे कोई वजाहत, कोई सफाई नहीं मांगी थी, बल्कि उसे तसल्ली देकर अपना यकीन सौंपकर उसे अपने सीने से लगाया था।
وہ وہیں اس کی پناہوں میں پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ وہ اسے صحیح سے لٹا کر اس پر کمبل ٹھیک کرتا باہر نکل آیا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ تھا کہ وہ آذر والوں کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں، صحیح سے بات بھی نہیں کی۔ سارا گھر خالی تھا۔ اسے ملازموں سے معلوم ہوا کہ عرصہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اسفند کو فون ملایا، وہ بن جا رہا تھا۔ اس وقت پھر آذر کو کیا، اس سے عرصہ کی کنڈیشن معلوم کی اور ہسپتال کا ایڈریس معلوم کر کے کافی اجلت میں وہاں سے نکل گیا۔ شام کا گیا، وہ رات 11 بجے گھر لوٹا تھا۔ اور نینا وہیں پر ہی رکے تھے۔ وہ اسد پریشان تھا عرصہ کے لیے، پر میرا کا بار بار خیال آ رہا تھا اسے کہ وہ اسے گھر میں موجود نہ پا کر پریشان ہو جائے گی، اس لیے گھر آ گیا تھا۔ پر وہ آیا تو میرا سو رہی تھی۔ ابھی تک مسکراہٹ نے ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی تھی۔ وہ خود لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ صبح اس کی میٹنگ تھی اور پہلی میٹنگ تھی جو اس نے خود اٹینڈ کرنی تھی۔ میرا نے تھوڑی بہت مدد کی تھی اس کی پریزنٹیشن بنانے میں، پر سارے آئیڈیاز یوسف کے اپنے تھے۔ میں اداس نہیں، بہت خوش ہوں۔ تم کتنے اچھے ہو نا یوسف، اور میں بہت بری ہوں۔ میرا جو رویہ تھا تمہارے ساتھ پہلے، وہ بہت برا تھا۔ آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اس کے لیے۔ آئی نو یہ سوری بہت چھوٹا لفظ ہے، میرے رویے کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا یہ، پر مجھے اب تم بہت اچھے لگتے ہو۔ مجھے محبت ہے تم سے، مجھے کبھی بھی تم سے الگ نہیں ہونا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہاری پناہوں میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیشہ یوں ہی یقین رکھنا تم مجھ پر، میں کبھی نہیں توڑوں گی یہ یقین، کیونکہ تم سے الگ ہونا سہانے روح ہے یوسف۔ میرا تمہارے بنا کچھ نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہی مکمل ہے۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ سرگوشی نما سی آواز میں اس کو اپنا حال دل بتا رہی تھی، اپنی کیفیت، اپنی محبت۔ یوسف کو بہت بھلا لگ رہا تھا اس کا اظہار سننا۔ وہ جیسے اس کا دل کا حال بتا رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا یوسف کو۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کو چوما تھا، جس سے میرا کے اندر سکون اترا تھا اس کے لمس سے۔ آپ میرے لیے کسی دعا سے کم نہیں ہیں میرا، مجھے آپ دعا سی لگتی ہیں جو میں بن مانگی تھی، پر اب میری ہر پل یہی دعا بن گئی ہے میرے لیے۔ مجھے آپ کا ساتھ ہر پل چاہیے۔ میرا وعدہ ہے آپ کو میں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے آپ پر یقین ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ آپ میرے لیے دعا ہیں اور دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، ان سے مایوس نہیں ہو جاتے، انہیں فریب سمجھنا کفر ہے۔ آپ کا عکس میری آنکھوں میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ اتنا خوبصورت اظہار اس کے الفاظ تھے، میرا کو اپنا آپ بہت خاص لگا تھا۔ اس کی پناہوں میں خود کو سونپتی ہر ڈر اور فکر سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ ولی کی جتاتے نظریں میرا کچھ خدشات میں مبتلا کیے ہوئی تھی۔ فرحان آیا تھا آج۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس سے کہا، جب یوسف نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ مجھے سنو بس تم ابھی۔ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیر کر میرا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ یوسف کی نظریں اپنے ہونٹوں پر حرکت کرتے اس کے انگوٹھے پر تھیں۔ میرا نے بہت مشکل میں ڈال دیا تھا اسے۔ یوسف کو سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ شدت سے اس کے ہونٹوں کا لمس پانے کی خواہش ہوئی تھی اسے، پر میرا نے باز رکھا تھا۔ وہ آیا تھا، کہہ رہا تھا مجھ سے، پر یہ محبت نہیں تھی۔ میں نے نہیں بتایا تھا کہ نہ تمہیں کہ میری شادی کیوں ٹوٹی تھی۔ وہ اس لیے کہ میں جاب کرنا چاہتی تھی شادی کے بعد بھی، پر وہ سب اسے بتاتے چلے گی۔ وہ شریک حیات ہم سفر تھا اس کا، اس نے کسی بھی بات کا پردہ نہیں رکھا تھا اس سے۔ بس یہی احساس تھا فرحان کو کہ تب اس نے کیوں نہیں کچھ کہا، اس نے اپنی ماں کو کیوں نہیں روکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا میں خوش نہیں ہوں اور اس سب کا ذمہ دار وہ ہے۔ وہ خود کو اس احساس سے بری کرنا چاہتا تھا، اور مجھے محبت تھی شاید اس سے، پر مجھے لگتا ہے وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت کیا ہے یہ تو میں نے اب جانا ہے۔ میں نے تم سے سیکھی ہے محبت یوسف، تم نے سکھائی ہے مجھے۔ میں نے منع کر دیا تھا اسے، اس کو کہہ دیا تھا کہ میں یوسف کے بنا کچھ نہیں، میرا یوسف سب کچھ ہے میرا۔ پھر وہ چلا گیا، اس کی شادی ہے، نئی زندگی شروع کر رہا ہے وہ۔ میں نے بہت دعائیں دی اسے تاکہ وہ سٹینڈ لینا سیکھ جائے اپنے لیے، اپنی ہم سفر کے لیے۔ اس نے بھی دعا دی کہ میں خوش رہوں اپنے یوسف کے ساتھ۔ پھر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے بات روک کر یوسف کو دیکھا جو شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، پر میرا نے سختی سے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ اس کی حرکت پر یوسف نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے جھٹکا دیا۔ اپنی طرف وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا سرسراتا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے میرا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ مجھے تڑپا رہی ہیں اپنی ان حرکتوں سے۔ اس کی سختی سے بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ یوسف پہلے میری بات سن لو۔ اس کے کندھوں کو تھامے اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر کہا تھا۔ اپنی کمر پر رینگتی اس کی انگلیاں میرا نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا تھا۔ سن رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتا خاموش ہو گیا اور منتظر نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تمہارے لیے۔ میں چاہتی ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میرا لمس اپنے اس بازو پر محسوس کرو۔ وہ شال اس کے کندھے سے ہٹاتی اس کا بے جان ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھتی اس سے بولی۔ یوسف نے اس کی بات پر ہلکی سی جنبش اپنے اس بے جان ہاتھ کی انگلیوں کو دی جن سے میرا کی انگلیاں ٹکرائی تھی۔ وہ مسکرائی تھی اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، 24 سال سے ایسا ہی ہوں میرا میں۔ اب بازو کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جو بالکل بھی ہل نہیں سکتا اب، بلکہ وقت کے ساتھ یہ بالکل ہی بیکار ہو جائے گا۔
وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر تلخی سے گویا ہوا تھا۔ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، پر اسے وہ کوئی آس بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ کسی خوش فہمی میں وہ اس کو مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا، اپنے ٹھیک ہونے کی امید وہ نہیں دینا چاہتا تھا اس کو۔ اگر وہ واقعی میں ٹھیک نہیں ہوا تو اس کی تکلیف مرحا کو ہی ہونی تھی۔ اپنی بات سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم دیکھ کر، اس کی آنکھوں کی چمک ماند ہوتے دیکھ کر یوسف کو بے انتہا تکلیف ہوئی تھی۔ یہ حقیقت ہے مرحا، وہ بھی تلخ۔ پلیز آپ اسے قبول کر لیں۔ اسے اپنے گلے لگا کر یوسف نے التجا کی تھی اس حقیقت کو قبول کرنے کی۔ یوسف صرف ایک بار تو کوشش کر سکتے ہو نا؟ اسے معلوم تھا اس کا علاج ممکن تھا، وہ کوشش کرنا چاہتی تھی اس کے ٹھیک ہونے کی۔ پلیز۔ اسے خود کو خاموشی سے تکتا دیکھ کر مرحا نے آس سے کہا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، پر اس کی آس کو نہیں توڑ سکا، اس لیے سر ہاں میں ہلایا۔ تھینک یو۔ وہ خوش ہو گئی تھی اس کو واپس اپنے موڈ میں دیکھ کر، وہ بھی مسکرایا، ورنہ وہ جتنی اداس تھی یوسف کو ڈر تھا پتہ نہیں وہ کب نارمل ہوگی، پر اس نے نارمل کر دیا تھا اسے کچھ ہی دیر میں۔ کچھ اس کی سن کر، کچھ اپنی سنا کر، اپنے ساتھ کا یقین دلا کر، پھر اس کی مان کر وہ یہ سب کر کے کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے واقعی سے باہر لے آیا تھا۔ اب آپ میری سنیں گی، وہ جھک کر اس کے کان میں بولا۔ کیا؟ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اب بالکل پرسکون تھی۔ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس۔ شام میں ہوئی بات کا اثر نہیں ہوا تھا ان کے رشتے پر، بلکہ وہ اور مضبوط ہو گیا تھا ان کا رشتہ۔ ایک دوسرے کو یقین سونپا تھا دونوں نے۔ سرگوشیاں۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی تو اس کی بات سمجھ کر مرحا سرخ ہو گئی، جبکہ یوسف نے اپنے انگوٹھے سے اس کے نرم گلابی ہونٹوں کو سہلایا تھا۔ وہ جی جان سے لرز گئی تھی، جو مزید یوسف کو بے خود کر رہی تھی۔ وہ خود پر سے ضبط کے پہرے ہٹاتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیے اس کی سانسیں پیتا مدہوش ہو گیا تھا۔ اس کا کانپتا وجود اپنے حصار میں لے کر مضبوطی سے اپنی پناہوں میں چھپایا تھا۔ دونوں ہر فکر سے آزاد ثابت کر چکے تھے کہ دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے تھے، دونوں ایک ساتھ مکمل تھے۔ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے یوسف نے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ اس کے پناہوں میں مسرور سی وہ اس کے ساتھ اپنی دنیا میں جی رہی تھی، جہاں صرف وہ دونوں تھے، ایک دوسرے میں گم کسی اور کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ہی ولی کے ساتھ ٹرتی دھوتی نینا ہاسپٹل کے لیے نکل چکی تھی، جبکہ وہ سب اس وقت وہیں موجود تھے۔ عرصہ کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد آذر، نعیمہ، ثروت، طوبہ اور امیز کو وہاں سے لے کر حویلی لے گئے تھے، جبکہ اسفند کی سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی نشاندہی کر رہی تھی۔ نینا الگ سے روئی جا رہی تھی، جنہیں ولی تسلی دے رہے تھے۔ اسفند خاموش تھا۔ بالکل، یوسف بھی وہاں آیا تھا، وہ بھی کافی فکر مند تھا عرصہ کے لیے۔ ولی نے ایک دو باتیں کی تھی اس سے، جس کا جواب اس نے بخوبی دیا تھا۔ اس نے نینا کی حالت دیکھ کر ولی کو کہا کہ وہ نینا کو چھوڑ آئے، پر انہوں نے منع کر دیا کہ وہ نہیں جائے گی اس وقت کہیں بھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ عرصہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ جبکہ ولی نے بھی جواب دے دیا جانے سے کہ وہ بھی عرصہ کے پاس رکیں گے، جس پر وہ ہلکی سی تلخی اس کے چہرے پر آئی تھی، پر وہ سر جھٹک کر مرحا کے خیال سے واپس چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہاری آواز میں کافی پریشانی ہے طوبہ، سچ سچ بتاؤ۔ اس کی آواز کی پریشانی اس نے کوئی تیسری بار محسوس کر کے وجہ پوچھی تھی، پر اس نے ہر بار بات ٹال دی تھی، لیکن اس بار ارشمان نے اس کی ایک نہیں سنی اور ضد کر کے اس سے وجہ معلوم کی۔ اماں کہہ رہی تھی کل شاہ بابا آ رہے ہیں یہاں، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ ہاں تو اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ ارشمان کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ عرش، کل وہ میری اور ارحم کی شادی کی تاریخ رکھنے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں اسفند ادا کی شادی کے بعد فوراً میری بھی شادی کر دیں۔ اس کی لاپرواہی پر طوبہ نے خفگی سے کہا تھا۔ یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور وہاں وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل سے آئے تھے تو نعیمہ کو شاہ بی بی کا فون آیا تھا۔ نعیمہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی، جبکہ اب طوبہ بھی سمجھدار ہو گئی تھی اس کی طرف سے، اب وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ طوبہ نے گھرداری میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اٹھ پٹانگ حرکتیں، کھیل کود، یہ سب مشاغل اس نے چھوڑ دیے تھے، جس پر امیز کا شکوہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا کہ وہ بدل گئی ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اطمینان سے بالکنی میں ٹہلتا آسمان پر آدھے چمکتے چاند پر نظریں جمائے اس سے بولا، جسے طوبہ کا عکس اسے چاند میں نظر آ رہا ہوں۔ میں کیا چاہتی ہوں عرش؟ میں ارحم سے کیسے نکاح کر لوں جبکہ میرا نکاح آپ سے ہو گیا ہے؟ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ ریلیکس تھا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اس کی بات پر ایسا ویسا۔ پر طوبہ میں ابھی رخصتی نہیں کر سکتا اتنی جلدی، کیونکہ ہمارے نکاح کا کسی کو نہیں معلوم، اور شاید کوئی یقین بھی نہیں کرے گا ہماری بات پر۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، پر اس کی آنکھوں میں شرارت پنہا تھی۔ عرش، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں یقین نہیں کریں گے سب؟ ہمارا نکاح ہو گیا اور میں دوسرا تو نہیں کر سکتی نا؟ وہ اس کی بات پر گھبرا گئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے نا یہ بات کہ ہمارا نکاح ہو گیا، کسی اور کو تو نہیں معلوم؟ نہ معلوم، اور گواہ بھی تو کوئی نہیں تھا اپنا۔ اس نے دانتوں تلے لب دبائے اپنی ہنسی کو روکا۔ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا اسے تنگ کرنا وہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جو قاضی صاحب تھے انہیں کہو نا کہ وہ سب کو گواہی دے کر بتائیں کہ انہوں نے ہی ہمارا نکاح پڑھایا ہے۔ طوبہ، اب میں اس قاضی صاحب کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ یار اتنا بڑا شہر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، مجھے تو بس راستے میں ملا تھا اور انہیں پھر اغوا کر کے میں لے آیا ہمارا نکاح پڑھانے کے لیے۔ اپنی شرارت سے وہ کافی محسوس ہوا تھا۔ نکاح کے وقت طوبہ کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ کسی کو نہیں دیکھ پائی تھی کہ وہاں گواہ موجود ہیں یا نہیں، ورنہ وہاں تو سب سے قریبی انسان موجود تھا اس کا۔ اب کیا ہوگا پھر؟ گھبراہٹ سے اس کے پسینے آ گئے تھے۔
کہ سوچ کر ہی ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، پر وہ تو ارشمان کی نکاح میں ہے نا، پھر ارحم سے کیسے دوسرا نکاح کر سکتی تھی؟ سوچتے ہیں میں حل نکالتا ہوں کوئی۔ اس نے شرارت سے اسے ستانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ارشمان کی باتوں سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ اس رات کی بات کوئی نہیں ہوئی تھی۔ ارشمان نے وہ قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔